وہ لان میں اپنی مخصوص جگہ ناریل کے اس بوڑھے پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی جب سورج ڈوبے، سانج بہے اور پھیل رہا اندھیرا ہو۔ کسی ساز کی لے پر چھن چھن، کسی گیت کا مکھڑا جاگا ہو۔ وہ پیر جھلاتی ابن انشا کی نظم گنگنا رہی تھی، آنکھیں موندے دھیمی آواز میں۔ وہ جو غصے کو کنٹرول کرتے گھر کے داخلی دروازے سے داخل ہو رہا تھا، اسے یوں دیکھ کر سارا غصہ کہیں دور جا سویا تھا۔ کوئی مجھ سے میری آخری خواہش کی بابت سوال کرے تو میں کہوں، آخری دیدار بھی میں آپ کا کرنا چاہتا ہوں، آنکھوں میں آپ کی صورت لیے چین سے موند لینا چاہتا ہوں۔ بیلا اس کا سندر مکھڑا آنکھوں میں بسائے وہ خود بڑبڑایا، جب سورج ڈوبے، سانج بہے اور پھیل رہا اندھیرا ہو، کسی ساز کی لے پر چھن چھن، کسی گیت کا مکھڑا جاگا ہو۔ وہ چاروں اوٹ سگندھ بسی، یوں منظر پہنا گجرا ہو۔ یہ عنبر کے مکھ کا آنچل، اس آنچل کا رنگ اودہ ہو۔ ایک گھوٹ ہو دو پیلے تاروں کی، اور بیچ سنہرا چاند چندہ ہو۔ پاس آنے پر اس کی مدھر سرگوشی نما آواز سماعت میں رس گھولتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے یہ رنگ وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ نظم، اس کی میٹھی آواز وہ گنگناتی بھی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنسا، اس سندر شیتل شام سمے۔ ہاں بولو پھر کیا ہو؟ اس کی سرگوشی کچھ بلند ہوئی۔ پاس کھڑے ابراہیم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس سندر شیتل شام سمے۔ ہاں بولو، بولو پھر کیا ہو؟ وہ اس کی جانب جھکتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ بھاری مردانہ آواز پر وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ ہٹے مجھے جانا ہے، سپاٹ لہجے میں بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب بھی اسی طرح کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے سے اس کی کلائی تھامتا وہ دھیرے سے بولا، اس سندر شیتل شام تھلے، ہاں بولو، بولو پھر کیا ہو؟ نظم کا آخری مصرع بولتے وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم بیلا نے کچھ کہنا چاہا، پیشانی پر لب رکھتے وہ اسے کہنے سے روک چکا تھا۔ وہ جس کا ملنا ناممکن، وہ مل جائے تو کیسا ہو؟ اس کی بھاری آواز میں واضح کرب تھا۔ وہ ہل بھی نہیں سکی۔ چادر لے لیں اور میرے ساتھ آئیں۔ کچھ لمحے بعد وہ خود ہی پیچھے ہوا۔ اس کا دایاں گال نرمی سے سہلاتا وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے بولا۔ کہاں؟ بیلا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کوئی کام بنا سوال کیے بھی کر لیا کریں بیلا۔ وہ اس وقت واقعی سنجیدہ تھا۔ چادر نہیں ہے میرے پاس، سب تو آپ واپس لے لیتے ہیں۔ وہ مزے سے سارا الزام اس کے سر دے چکی تھی۔ وہ اسے یہ نہیں بتا پائی تھی کہ اس کا اپنی چادر اسے اوڑھانا اس کی عادت بن چکا تھا، اور شاید پسند بھی۔ ابراہیم نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا، جو شرارت سے مسکراہٹ دبائے کھڑی تھی۔ تھوڑی کا وہ گڑھا اس کی اٹھتی تھوڑی پر مزید گہرا ہوئے سن مسکرا رہا تھا۔ بالآخر وہ خود بھی مسکرا اٹھا۔ کبھی کبھی اظہار کر کے مقابل کو بھی خوشی محسوس ہونے دیتے ہیں۔ مسز ابراہیم ملک اپنے کندھوں سے چادر اتارتے اس کے سر پر سجا کر شانوں کو ڈھکتے اس کی سنجیدہ آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس کی خوشبو کے حصار میں گھری نظریں چرا گئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ ابراہیم ملک اس کی آنکھوں کی زبان نہیں سمجھ سکتا؟ وہ تو اس کی دل کی خواہش زبان پر لانے سے پہلے پوری کر دینا جانتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کی خوشبو کی عادی ہو گئی ہے۔ اس کی خوشبو میں اسے تحفظ کا احساس ہوتا ہے، اسے آس پاس ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن بتا نہیں سکی۔ اس سے بتانے کی شاید ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے چہرے کی کھلتی رنگت میں دوڑتی سرخیاں، تھوڑی کے اس گھڑے کا اس کے لبوں کے ساتھ مسکرانا، اٹھتی گرتی پلکوں کی چلبن سب واضح کر دے رہی تھی۔ وہ نچلا لب دبائے مسکرایا، جیسے اس کی حالت سے محظوظ ہوا ہو۔ اس کی جانب دیکھتی بیلا رخ پھیر گئی۔ غربت کی مشین، مسکراتا اتنا پیارا ہے سستا آدمی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ وہ مزید دلکشی سے مسکراتا اس کے تعاقب میں بڑھا۔ وہ پوری توجہ سے ڈرائیونگ پر مرکوز کیے گاڑی سنسان سڑک پر گامزن تھی، انجان رستے دیکھتی بیلا کی نکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کے تاثرات یکسر مختلف تھے۔ گاڑی ایک انڈر کنسٹرکشن فیکٹری کے باہر رکی تھی۔ ابراہیم یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ مسلسل الجھتی
سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ سیڑھیاں ختم ہوتے وہ اب ایک زیر تعمیر کمرے میں موجود تھے جہاں ہینڈ کف کے ذریعے بندھے دیوار کے ساتھ کھڑے وہ دو لڑکے تھے۔ بیلا کو پہچاننے میں وقت نہیں لگا، یہ دو وہی لڑکے تھے جنہوں نے کل رات اس سے بدتمیزی کی تھی۔ ان کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان پر خدشہ تشدد ہوا ہے۔ ساتھ ہی ایک لمبے قد کا مضبوط جسامت والا آدمی ان سے کچھ دوری پر کھڑا تھا۔ ابراہیم کی جانب دیکھتا ہلکا سا جھک کر سر کو خم دیا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرنے لگا۔ بیلا کا دھیان اس وقت ان دو لڑکوں پر تھا۔ ان کی حالت دیکھ لینے کے بعد اسے تھوڑا بہت تو اندازہ ہو گیا تھا۔ ان میں سے کس نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ بیلا نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ ان کے آگے آ کھڑا ہوا۔ بیلا نے ایک نظر ان پر ڈالی جن کی حالت اس وقت قابل رحم لگ رہی تھی۔ ہاتھ کس نے اٹھایا تھا بیلا؟ وہ ایک بار پھر اپنا سوال دہرا رہا تھا۔ اس کی آواز خاصی بلند تھی۔ وہ بولی پھر بھی کچھ نہیں۔ اس کی نظریں بے اختیار اس لڑکے کی جانب اٹھیں۔ اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھتا ابراہیم لب بھیج گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بیلا کو پیچھے ہٹاتے وہ اس لڑکے کا پر پل پڑا اسے یوں مارتے دیکھ کر بیلا کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کی لہر دوڑی۔ ابراہیم کا یہ روپ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگائے گا جس کو میں نے آج تک سخت نظروں سے نہیں دیکھا، اس پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اس کے زخمی ہاتھ پر مسلسل مکے برسائے جا رہا تھا۔ وہ لڑکا درد کی شدت سے بلبلا رہا تھا لیکن اس کا جنون کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیوار پر بندھے اس کے ہاتھوں میں مارنے کی وجہ سے اس کے اپنے ہاتھ بھی زخمی ہو رہے تھے۔ بیلا نے اس لمبے قد والے آدمی کی جانب دیکھا جو سر جھکائے یوں کھڑا تھا جیسے موجود ہی نہ ہو۔ ابراہیم وہ مر جائے گا، چھوڑ دیں اسے۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے وہ خوفزدہ سی بولی، لیکن وہ تو جیسے اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ان انگلیوں کے نشان وہ کل سے آج تک کیسے برداشت کر رہا تھا۔ وہی جانتا تھا اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ پیچھے ہٹے بیلا، گاڑی میں بیٹھے، میں آ رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اب ڈرل مشین کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود مشین دیکھ کر اس لڑکے کے ساتھ بیلا کی آنکھوں میں بھی خوف اترا۔ ابراہیم نہیں، یہ نہیں کریں پلیز۔ وہ جلدی سے آگے آتی اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی، سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ گاڑی میں بیٹھیں جا کر۔ اس کی آواز پر وہ دو قدم پیچھے ہوئی۔ کب اس سے اس انداز میں مخاطب ہوتا تھا؟ آنکھوں میں ضبط کے باوجود بھی نمی چمکی۔ نہیں ہو رہی پیچھے میں، مارے مجھے بھی، روندھی آواز میں بولتی وہ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ سر جھکائے شخص نے حیرت سے اس لڑکی کی جانب دیکھا جو ابراہیم ملک کے آگے چڑیا سی دکھتی تھی۔ بیلا، اس کی آنکھوں میں نمی چمکتی دیکھ کر وہ لب بھیج کر غصہ ضبط کر گیا۔ جائے ہنی یہاں سے۔ اب کی بار نرمی سے بولا، نہیں، چھوڑ دیں اسے، اس طرح نہیں کریں، سزا دے دی ہے آپ نے، وہی کافی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتی، آنکھوں میں مان لیے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا کہا کہاں ٹالتا تھا وہ؟ اب تک صرف آپ کو ہاتھ لگانے کی سزا ملی ہے انہیں۔ ابراہیم ملک کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میری محبت پر ہاتھ اٹھانے کی اتنی سزا کافی نہیں ہے۔ اب آپ جائیں، گاڑی میں بیٹھیں، مجھے مجبور نہیں کریں کہ میں دوسرا طریقہ اپناؤں۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی سے نظریں چراتے اسے سنجیدگی سے کہا، نہیں جا رہی میں، جو کرنا ہے میرے سامنے کریں، میں بھی یہاں کھڑی دیکھوں گی۔ وہ بھی ضدی انداز میں بولتی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم اسے انکار کر رہا تھا۔ شاید یہ پہلی بار تھا کہ ابراہیم ملک اسے انکار کر رہا تھا۔ وہ تو اسے اپنے آگے سر تسلیم خم کرتے دیکھتی آئی تھی۔ اس کی انکار برداشت کہاں ہو رہا تھا۔ عقیلہ میڈم کو گاڑی تک لے جاؤ، وہ بلند آواز میں پکارتا اس لڑکے کی جانب جھکا۔ بیلا نے اس کے تعاقب میں دوسری جانب دیکھا جہاں سے طاقتور سی قدرے کرخت چہرہ لیے عورت آئی تھی۔ وہ اس کے جانب آتی اسے کسی چیز کی طرح اٹھا کر کندھے پر ڈالتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ابراہیم، چھوڑو مجھے موٹی عورت، ابراہیم اسے کہیں مجھے چھوڑے۔ وہ بے یقینی سے ابراہیم کو دیکھتی اپنے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ ابراہیم ملک، میں آپ کی جان لے لوں گی، اس کو کہیں مجھے چھوڑے۔ اس کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی۔ وہ عورت کان لپیٹے اسے لیے گاڑی تک آئی تھی۔ آپ یہاں رہیں میڈم، اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ عورت گاڑی لاک کیے چلی گئی۔ میں چھوڑوں گی نہیں،
غربت کی اس مشین کو، غصے سے آنسو پی کر رہ گئی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم نے اسے اس طرح بھیجا ہے۔ اگنیشن میں یہ چابی موجود دیکھ کر اس کی آنکھیں چپکیں۔ اب آنا پیدل سستا ویلن، ہیرو تو ہے ہی نہیں یہ غریب آدمی، اسے سلواتے سناتی وہ گاڑی سٹارٹ کرتے نکل چکی تھی۔ نیلگو آسمان سرخیوں کی زد میں ہے، آخر ہو بھی کیوں نہ۔ دھرتی پر موجود ایک خوبرو دوشیزہ گل احمرین نے سرخ پوشاک کو زیب تن کیا ہے، جس کی تابناکی نے دھرتی تو دھرتی، آسمان پر موجود بادلوں تک کو اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ فضائیں لال رنگ کے خلیوں میں رچی بسی ہوئی ہیں، دور پار مندروں میں پوجا کرتے زیرو سندور کے لیے لائے لال رنگ سے محروم ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ لال رنگ ہواؤں میں خوشی سے دیوانہ وار جھوم رہے ہیں۔ باغات میں لال گلاب جلن اور حسد کے مارے مرجھانا شروع ہو چکے ہیں۔ سرخ رنگ رکھنے والی تتلیاں اپنے جمال سے محروم ہو کر بطور احتجاج سینہ کوبی کر رہی ہیں۔ کوہ کی پریاں سرخ پوشاک میں زیب تن دیکھ کر اس کے لیے خوشی سے جھوم رہی ہیں اور پکار رہی ہیں، دیکھو دیکھو، آج دھرتی محبت سے سرشار ہو گئی ہے۔ آج اس حسینہ نے دھرتی کو دلہن کی طرح خوبصورت بنا دیا ہے۔ مما میں یہ نہیں کر سکتی، کیری دیکھے ایک قدم نہیں چل پا رہی ہوں میں کچھ اور پہن لیتی ہوں نا۔ آپ زاوی سے بات کر لینا۔ وہ آئینے میں نظر آتی اپنے عکس کو دیکھتی روحان سی ہوتی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مما کی جان، دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو، اب اپنی شکل سدھارو، اس طرح روتی بسورتی نہیں رہا کرو، شوہر ہے تمہارا، ایک چیز اس نے اپنی پسند سے تمہارے لیے لی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ تمہیں اس میں دیکھنا چاہتا ہے، ہر طرح سے تمہارا خیال کرتا ہے زوار۔ اب یہ تمہارا بھی فرض ہے شیری کہ تم اس کی خواہشات کا احترام کرو، عمر کے فرق سے باہر نکلو، اس کا رتبہ اللہ نے تم سے اونچا رکھا ہے میری جان، تمہارا سائبان ہے وہ۔ ساڑی سیٹ کرتی وہ اسے سنجیدگی سے سمجھا رہی تھی۔ چلو اب باقی کی تیاری تم کر لو، تمہارے بابا آنے والے ہیں، میں ذرا ڈنر کی تیاری دیکھ لوں۔ وہ اس کا ماتھا چومتی اسے ہدایت دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے آئینے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھا۔ اس نے کبھی بھی اس طرح ڈریسنگ نہیں کی تھی، آج زوار کا پہلا آفیشیل ڈنر تھا، اس نے اس سے پہلے اس طرح کے ایونٹس اٹینڈ نہیں کیے تھے۔ وہ نروس سی لب کاٹتی ڈریسنگ مرر میں نظر آتے اپنے عکس پر نظریں دوڑا رہی تھی، ایک دم ہی آئینے میں دروازہ کھول کر نظر آتے زوار کا عکس بھی ابھرا۔ وہ بے اختیار رخ موڑے اسے دیکھنے لگی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ عجلت میں داخل ہوا تھا، لیکن اسے دیکھنے کے بعد پرسکون سی سانس فضا کے سپرد کرتے مسکراتا ہوا اس کی جانب آیا۔ اس کی پسند کی ساڑی میں ملبوس اس کا نازک سراپا اس کی تمام تر توجہ اپنی جانب مبذول کر رہا تھا۔ سلونی سی رنگت کی حامل و نازک لڑکی زوار ملک کو چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، تیکھی ناک میں چمکتی لانگ، اس کے لیے تو یہ دو سنگار ہی کافی تھے۔ اس کی نظروں کی تپش سے وہ سرخیوں میں گھلتی کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے جلدی بال سلجھانے لگی۔ بس ہو گئی ہوں میں ریڈی۔ اسے خود کو یوں تکتے دیکھ کر وہ دھیرے سے بولی، بالوں کو کمر پر ڈالتی نیچرل شیڈ کی لپسٹک لگانے لگی۔ یہ لگا لیں، اس کے قریب ہوتا وہ سنجیدگی سے اس کی جانب ڈارک شیڈ کی لپسٹک بڑھا کر بولا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے لیتی اس کی بات پر عمل کر گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، اسموکنگ ہاتھ سے ہی چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے میں نے، انعام کے بارے میں خیال ہے وائفی، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے قریب ہوا۔ نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیا، حساوی، وہ کانپتے لہجے میں اس کا نام پکارتی خود بھی لرز رہی تھی۔ مگر آج وہ دور نہیں ہوا تھا، بالوں کو کھلا نہیں چھوڑے، سنجیدگی سے کہتا،
وہ ڈریسنگ ٹیبل سے جیولری باکس اٹھا چکا تھا۔ یہ میں نے آپ کے لیے ہی لیا ہے۔ وہ لب کاٹتی اس کے ہاتھ سے باکس لیتی جیولری پہننے لگی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل دیکھ کر اس نے اس کی جانب ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو اور کوئی حکم۔ اس کی ناک کی نوک پر لب رکھتے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھنے لگا جو ہولے ہولے لرزتی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ آج آئے اپنی پرفیوم اس پر اسپرے کرتے اسے اپنی خوشبو میں مہکانے کے بعد وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا نرمی سے بولا تھا، زاوی۔ وہ ہاتھوں میں ایک باکس لیے دھیمے لہجے میں اسے پکار رہی تھی۔ جی، وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ خوبصورت پیکنگ میں لپٹا کوئی باکس اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ سوار نے بھویں اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا گفٹ ہے، تم نے کہا تھا نا تمہیں انعام چاہیے۔ اس کی جانب دیکھتی وہ دھیرے سے بولی تھی۔ وہ محظوظ ہوتا مسکرا اٹھا۔ میں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ انعام مجھے اپنی پسند کا چاہیے۔ تجھے لمس کی حدت سے مکمل کر دوں۔ میں نے ایک عمر اسی فن کی ریاضت کی ہے۔ اس کی لانگ کو چھیڑتے ہوئے مسکراہٹ دبا گیا۔ اس کی شیریں آج بھی اسے بچہ سمجھ رہی تھی۔ تمہاری پسند کا ہی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی اب بھی اس کی جانب وہ باکس بڑھائے کھڑی تھی۔ آپ کچھ بھی دیں گی مجھے پسند آئے گا۔ اسے قریب کرتے وہ کھولنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اپنی پسند کا پرفیوم دیکھ کر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ اس کی پسند ناپسند سے اچھی طرح واقف تھی۔ تمہیں پسند آیا؟ وہ اس کی جانب دیکھتی پوچھنے لگی۔ ہاں بہت۔ وہ ہولے سے مسکراتا آنکھوں میں شرارت لیے اسے تک رہا تھا۔ اس کی نظروں میں مخفی مطلب سمجھتے وہ نظریں چرا گئی تھی۔